داخل مل رہا ہے تو میں کیوں منع کروں گا. تو بھائی اسی طرح ڈرائیونگ کا معاملہ ہے خواتین کا. سب سے پہلی بات میں اپنی بتاتا ہوں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر کوئی نہ کوئی رہے, چاہے اولاد ہو, چاہے ابا ہوں, چاہے میرے روحانی اولاد ہوں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں. کبھی سفر ہو, حضرت کے پاس جانا ہو, آنا جانا ہو, گھر میں بھی تھک کر سو جاؤں تاکہ تنہائی نہ ہو مجھے. اس کے بارے میں آج نہیں برسوں سے میں گھبراتا ہوں. سفر بھی اگر کبھی جیسے ویزا کا قطر کا نہیں ہو رہا تو میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کے لیے اکیلا, میری ہمت ہی نہیں. حالانکہ 2.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ڈائریکٹ قطر کی فلائٹ شروع ہو گئی ہے بہت برسوں سے, اور ایک اچھے ٹائم والی بھی شروع ہو چکی ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, میں کیا کروں, میں کمزور ہوں. اب جب گاڑی میں میری ماں بہن بہو بیٹی اکیلی ہوگی اور سر پہ کوئی چوکیدار نہیں ہوگا تو نفس اور شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. دوسرا, جب آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے خصوصاً جب چلاتا ہے تو ایک نشہ آتا ہے انسان کو. ایک نشہ ہوتا ہے تیز بھگانے کا, مجھے دیکھیں کہ میں چلا رہی ہوں یا میں چلا رہا ہوں میں بھی چلا رہی ہوں نہیں چلا رہا ہوں. اور پھر ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آدھا چہرہ بھی کھولنا پڑے گا. صرف آنکھیں کھولنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی, صرف آنکھیں کھولنے سے تو آدمی ایکسیڈنٹ سے نہیں بچ سکتا. تو ایک تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ بتا رہا ہوں, تنہائی, کہ وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور پھر 10 مردوں کا دیکھنا, چاہے برقعے سے, لیکن مردوں کا برقعے والی کو دیکھنا بھی جائز تھوڑی. اس کے بعد جب گاڑی چلانی آ جائے گی تو خواہ کے کام نکلیں گے, خواہ کی ضرورتیں بڑھ جائیں گی. ویسے شام تک انتظار کرے گی کہ میرا پیا گھر آ جائے تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے, یا میرا پیا جا کر راستے سے لے آئے. لیکن اب اس کو ایمرجنسی آنا شروع ہو جائیں گی. جب گاڑی ہاتھ میں آئے گی, آپ مجھے بتاؤ, اتنے میرے دوست بیٹھے کہ جو گاڑی جن کے پاس ہے یا جو چلاتے ہیں, کسی کو گاڑی چلانے کا شوق نہیں ہے. کیوں بھائی, ہائی وے پر جانے کا شوق نہیں ہے؟ سب کو شوق ہے. نوجوانوں کو دیکھو لڑتے ہیں ماں باپ سے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں, ہم 12 سال کا ہمیں چلانے نہیں دے رہے. جو جوان بچوں کے باپ ہو گئے, کبھی گاڑی تیز بھگا رہے ہیں, بہانے نکال کے گاڑی لیتے ہیں. اور جب محترمہ کے پاس گاڑی ہوگی تو خود سوچ لو. اور اس میں کوئی گالی اور بری بات تو ہے نہیں کہ ہماری شریعت نے عورتوں کو آدھی عقل والی کہا ہے, حقیر تو نہیں سمجھا. مرد کو اس پر حاکم بنایا. اللہ تعالی نظر فرماتے تھے کہ دینی حساب سے بیوی محکوم ہے. الرجال قوامون علی النساء, کہ غیر شرعی بات پر سردار بن جاؤ, میں مت کرو. اور دنیاوی حساب سے محبوب ہے تو محبوب کی خطاؤں کو تو معاف کیا جاتا ہے, محبوب کی خطاؤں کو تو معاف کیا جاتا ہے. وہاں محکوم ہے دین کے معاملے میں کہ غیر شرعی بات نہ ہو, نامحرم سے بات نہ کرے, اٹھے بیٹھے نہیں. اور خصوصاً باہر ملکوں میں تو خواتین جب ڈرائیونگ سیکھ جائیں گی تو وہاں پر تو اور زیادہ فکر ہوگی چلانے کی, کیونکہ وہاں کوئی رشتے دار ہے نہیں محرم, ورنہ بھائی لے کر آ گیا, ماموں لے کر آ گیا, تایا لے کر آ گیا, کوئی بھی جا کر لے کر آ گیا. اماں جا رہی ہیں مارکیٹ میں 2 خواتین کے ساتھ, وہ لے کر آ گئی. یہاں تو ہر چیز یاد آئے گی کہ بھائی ہر چیز, ارے منرل کی واٹر کی بوتل تو ہے ہی نہیں, کہ اماں وہ 6 رکھی ہے نا, کہ بیٹا مہمان آ جائے پھر چلو منرل کی واٹر لے آتے ہیں بوتل. اب بوتل 1 درہم کی اور پیٹرول 2 درہم کا چلا. اب مجھے کوئی میسج نہ کرے کہ ہمارے پاس پیٹرول سستا ہے. خامخواہ کام نکالیں گی, بے ضرورت گھر سے نکلیں گی, اور نفس کی غلامی کا خطرہ تو ہے ہی ہے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَ عَيْنٍ, محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما کر اپنے مقام نبوت سے نزول فرما رہے ہیں ہمیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے کہ اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اور آپ جب اکیلی ہوں گی تو کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ اور پھر آپ کی بیٹی آپ سے کم عمر میں گاڑی سیکھے گی. پھر فرض کریں کہ کسی ملک میں 16 سال ایج ہے, ایک مثال بتا رہا ہوں, آپ کی بیٹی اس سے پہلے سیکھی ہوئی ہوگی, آپ بیٹی کے ساتھ جائیں گی گراؤنڈ میں جا کر, بیٹی تم بھی چلا لو. بیٹی ضد کر رہی ہے 12-13 برس کی اور پوں چلا رہی ہے, آپ نہیں دیں گے بیٹی کو گاڑی. ایسے سب ایگریمنٹ کر کے دستخط کریں گے یہ کام میں نہیں کروں گی. شوہر تو گھر پہ ہے ہی نہیں, اور چونکہ باہر ملکوں میں جو رہتے ہیں, میں تو یہاں بھی منع کرتا ہوں, لیکن باہر ملکوں میں جو رہتے ہیں وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں رشتے دار کا آنا وغیرہ. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی موجود ہے, چلو بیٹا سیر کر کے آتے ہیں. اور سنا ہے نیا کوئی پارک کھلا ہے, ابا کو تو فرصت نہیں ہے لینے کی. اب وہ بیٹی جب ہو گئی لائسنس لینے کی ایج کی, لائسنس لے کر پھر وہ بھی چلائے گی. اور نئی جگہ گھومنے کا دل چاہے گا کہ شوہر تو لے نہیں جاتے, اب تھوڑا پارک میں چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. اس طرح پھر نفس ساتھ ساتھ رہے گا, اور شوہر ساتھ ہے, محرم ساتھ ہے تو عافیت ہی آفت ہے, سر پر چوکیدار ہے. پھر جو مہمان آپ کے ملک میں آئیں گے یا آپ کے شہر میں, یہاں بھی تو مہمان آتے ہیں نا, میں صرف باہر ملکوں کے لیے نصیحت نہیں کر رہا ہوں,
ہمارے دوست ہیں ان کی بٹیا کے بارے میں انہوں نے پوچھوایا یا ان کی والدہ نے پوچھوایا کہ ہماری بیٹی کی عمر ایسی ہے اور وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہے یا لائسنس لینا چاہتی ہے. بہرحال میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ تباہی کا راستہ ہے یہ، تباہی کا راستہ ہے یہ، تباہی کا راستہ ہے یہ. اور پھر جیسے عرب ممالک ہیں وہاں پر تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ لڑکی کو اشارہ کرے گاڑی روکنے کے لیے. باقی جو یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ اور جناب یہ پولینڈ اور تھائی لینڈ، یہاں پر کیا ہے ایک 10 اشارے کرتے. تو کیوں اپنے نفس پہ ہم بھروسہ کریں بھائی؟ بھروسہ کچھ نہیں، اس نفس امارہ کا ہے زائد. فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارا بچھو ہے، یہ بسو ہے، اس کا کام ڈنک مارنا ہے. مہمان آئیں گے خریداری کرانے کے لیے، چلو میں چلتی ہوں، ان کو پتہ ہے تو گاڑی آتی ہے، ایکسٹرا گاڑی دلائی ہوئی ہے، چلو بہن ہمیں لے چلو. اب وہ گاؤں سے فون آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں یہ چیز نہیں ہے اور آپ مارکیٹ سے خرید کے لاؤ، پھر مارکیٹ جا رہی ہیں. مہمان خواتین کہتی ہے جب آ ہی گئے تو میں آئس کریم کھلا دوں یا میں کھلا دیتی ہوں، جب آئس کریم کھا لی تو تھوڑا گھما بھی لے آؤں، تمہارا بھائی تو مجھے لے نہیں جائے گا، میں اس کی نام محرم ہوں. تو ہم تو سب محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بابو، چلو گھومنے. اب گھر پر توجہ نہیں، معصوم بچوں کو ماسی کے حوالے کر دیا. یہ سب پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ملک کا، سب کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ کسی ایک بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی خاص ملک کے لیے بتا رہا ہوں. اور یہ تو مرض عام ہے، جن کو گاڑی چلانے آتی ہیں وہ سرکاری ڈیوٹی سمجھتی ہیں اپنی. محلے کی عورتوں کا بھی کام کیا، پڑوس کی عورتوں کا بھی، رشتے داروں کا بھی. اب فون پر فون ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، پتا چلا سارا دن باہر میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے، شوہر کو وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اب ایسا تھوڑی ہے کہ جو 4 بچوں کی ماں ہوگی وہ ڈرائیونگ کرے اور جن کے بھی بچے نہیں وہ ڈرائیونگ نہ کرے. جن کے بچے نہیں ہیں وہ جب آزاد ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ یہ جو بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناچ، یہ کیا ایک دن میں ہو گیا؟ چاہے باہر ملک بھی ہوں. اور پہلے دن سے ہی، آج سے 500 برس پہلے ہی یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا چیزیں. پاکستان میں پہلے دن ہی برقعے والی خاتون تھی، اس کا برقع اتر گیا. آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس طرح جب اپنے آپ کو ڈھیلا آدمی چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ ہوگا. جس خاتون کو شیخ سے تعلق نہیں یا جن خاتون کو تعلق ہے اور وہ کسی اور خاتون کو پتا ہے، جس کو تعلق نہیں، دکیا نوسی ہے یہ تمہارا شیخ، 1400 برس پرانی باتیں کرتا ہے. دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تمہارا شیخ تو زمین پر دھرے کا دھرا رکھا ہوا ہے. تو دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم بھی جاؤ نا وہاں خلائی شٹل چلاؤ. یہ گاڑی چلانے سے کیا فائدہ؟ وہاں وہ چلاؤ، اب خلائی گاڑی چلاؤ وہاں جا کر. تم ہم تو اپنے بزرگوں کی بات بتا رہے ہیں، ہم سے زبردستی تو نہیں کر رہے. اس لیے جو خاتون کو سمجھ نہ آئے وہ اپنی سمجھ کا قصور سمجھے. ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اس معاملے میں، نہ کسی بیوقوف عورت کو بتائے. اب ابھی پچھلے دنوں کچھ وقت پہلے ایک دوست کا فون آیا کہ میرے بیٹے نے ایڈس کر لیا ہے، مجھے لیپ ٹاپ دلانا ہے. تو 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، میں فی الحال ایک ہی واقعہ بتا رہا ہوں. تو میں نے منع کر دیا. اگر مجھ سے اجازت نہیں لیتے مجھے کیا معلوم، لیکن اجازت لینا دلیل ہے کہ ان کو عمل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا میں مائک کھولتا ہوں تاکہ سب سن لیں. ان کے پورا گھر، پورے بچے اور بچیاں اس فقیر کی ہر بات مانتے ہیں الحمدللہ. اب فتوا لے آؤ، کوئی مفتی صاحب منع کریں گے لیپ ٹاپ کو؟ فتوا نہیں مانگا انہوں نے مجھ سے، کہا تم بتاؤ کیا کرنا ہے. میں نے ساری خرابیاں بتائیں، گیمز کی خرابیاں بتائیں، پھر فون رکھ لیا. 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا ان کا فون آیا کہ بیٹے نے منع کر دیا. حالانکہ نوجوان عمر کیا ہے، 12-15 سال ہوگی، اور 12-15 سال میں لیپ ٹاپ کو چھوڑتا ہے. لیکن کہا مجھے نہیں چاہیے الحمدللہ. تو شیخ کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی. اور یہی ابا یا اماں مجھے ای میل کرتے کہ میں فتوا بھی لا کر دو. میں کہاں سے فتوا لا کر دوں گا؟ کون کہے گا کہ لیپ ٹاپ خریدنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. لیکن جائز چیز کو ناجائز کرنے سے مفتی صاحب منع ہی کریں گے کہ بھائی ہے تو جائز موبائل، لیکن آپ سارا دن گناہ کبیرہ میں مبتلا اور زنا تک آپ نے کر لیا، بھائی اس سے بچو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ. شیخ تو بات کی بات ہے، پہلے مفتی خود منع کر دے گا. اب وہ کہے مفتی صاحب کے کا فتوا لکھ کر دو، اب کہاں سے بیچارہ لکھ کر دے گا بھائی کہ موبائل حرام ہے، لیکن حلال کو آپ نے حرام کیا نا. تو اسی طرح گاڑی چلانے کے بارے میں جو میں باتیں کر رہا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، اور اس میں جب کچھ باتیں خود تجربے کی باتیں کہ ہمارے پاس خط آتے ہیں کہ کیا کیا تباہی آتی ہے. پھر تو مہمان خواتین کو گھمانے پھرانے لے جائے گی، خریداری کرائے گی. آزادی میں خطرہ ہی خطرہ ہے، آزادی میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اور قید میں فائدہ ہی فائدہ ہے. شریعت کی قید، تقویٰ کی قید. یہ نفس جو ہے یہ قید سے ڈرتا ہے. حضرت آصر بھائی کا شعر ہے، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں،
جو ہیں مخلصین وہ ہیں قید میں، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے۔ کفار جو ہے وہ عیش میں ہیں، فاسق عیش میں حرام میں، اور جو مخلصین ہیں وہ قید میں ہیں، یعنی کہ اللہ کے شریعت کے حدود کے قید میں ہیں، تقویٰ کے حدود کے قید میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کے قید میں ہیں۔ لیکن علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو 200 زنجیریں دنیا کی تعلقات سے الاؤ، اب مولانا رومی اپنے شیخ کے صدقے توڑ دے گا، میرے گلے میں صرف اللہ کے عشق اور شریعت اور سنت کی زنجیریں ڈالو، میں اس کے اندر قید رہنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ 200 زنجیریں میں توڑ دوں گا اللہ کی رحمت سے۔ اور حضرت فرماتے تھے یہ شریعت اور سنت کی قید ایسی ہے کہ حقیقت میں آزادی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ اور پھر نفس جو ہے کہ رات میں شور چلا گیا کمپنی کے ضروری کام سے، اب چلو گھوم آتے ہیں، رات کو پان کھانے جاتے ہیں، کافی پینے جاتے ہیں، ہوٹلوں کے باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے محترمہ، اور چہرے کا پردہ بھی نکل گیا، کافی پینی ہے، کہاں سے پیئیں گے؟ پردہ اتارنا لازمی ہے۔ حالانکہ درجنوں 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 کیا میں اگر کئی 100 کی تعداد کہوں بھی تو کہہ سکتا ہوں ایسی خواتین ہیں جو جاتی ہیں شوہر کے ساتھ یا بابا کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، 2-3 بہنیں ساتھ چلی گئیں یا ابا کے ساتھ چلی گئیں، تو الحمدللہ وہ برقعے کا جو چادر ہوتی ہے نا، جو کالا جو ہوتا ہے وہ اس کو اوپر کر کر کے کھاتی ہیں۔ اور کئی نے خط لکھا کہ ہم جب کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں تو اس دن ہمارا جو نقاب ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر الحمدللہ ہم دھو دیتے ہیں گھر آ کر، لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہٹاتی اللہ کے کرم سے۔ کہیں گاڑی دور کھڑی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، آس پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، تو چلو اس میں بھی گنجائش ہے کہ محرم ساتھ میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویٹر بھی نہیں آ رہا، محرم خود لا کر دے رہا ہے، اور 100% یقین ہے کہ اس طرف کوئی آئے گا نہیں، یا سپر ہائی وے پر جیسے کچھ ہوٹلیں کھلی ہیں وہاں 100% یقین ہے کہ کوئی آئے گا ہی نہیں، اس لیے وہاں اگر محرم سب ہیں کھول دیا تو کوئی منع بھی نہیں ہے، تو یہ اور خود ہی شاپنگ کے لیے نکل جائیں گی اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں شاپنگ پیراڈائز کے اندر۔ اور اس کے بعد جو بات ہے جو میں آخر میں بات کر رہا ہوں، ٹائر پنچر ہو جائے گا تو میری بہن بہو بیٹیاں آپ کا کھوپڑا بھی پنچر ہو جائے گا، ٹائر کا بولٹ کھول کر دکھاؤ مجھے پہلے، یا اس کو ڈھیلا باندھو تاکہ ٹائر نکل جائے، تاکہ 3 ٹائر پر گاڑی چلے پھر، تو اس کو پہلے کھول کر دکھاؤ۔ کیا کریں گی آپ کہ انگوٹھا دکھائیں گی، ایکسکیوز می پلیز۔ اب ایک ٹائر چینج کرنے کے لیے 100 آدمی آ جائیں گے، جگہ آپ فکر نہیں کرو، ہم آپ کی گاڑی کو کندھے پر لگ کر پہنچا کے آتے گھر، آپ کو ٹائر ہم پھر ٹھیک کریں گے، اور آپ کہو تو آپ کو بھی سر پر بٹھا کر لے جاؤں گے۔ ٹائر کون صحیح کرے گا مجھے یہ بتائیں؟ اور کوئی کہے کہ ہم اپنی گاڑی میں اسٹیل کا ٹائر لگائیں گے تو اجازت ہے، ظاہری بات ہے پنچر ہی نہیں ہوگا، وہ ٹیڑھا ہو جائے وہ الگ بات ہے، چوکور ہو جائے پھر گاڑی چلے وہ الگ بات ہے، لیکن پنچر تو بہرحال اسٹیل کا ٹائر نہیں ہوگا۔ تو وہ ٹائر کون چینج کرے گا مجھے یہ بتاؤ؟ جیب کون چڑھائے گا یہ بتاؤ؟ آپ جیب چڑھائیں گی؟ آپ کے ہاتھ پر تو ذرا اگر مٹی لگ گئی یا کالک لگ گئی ہے میری ماں کو دھوؤں گی کا، اب اس دھونے کے لیے پھر گاڑی چلا کر کہیں اور چشمہ یا کوئی نیا گڑا آبشار پر جا کر ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر نیا گڑا آبشار ہر جگہ کہاں سے آئے گی؟ اور آپ کے پاس صابن اس وقت کہاں سے آئے گا؟ آپ تو بے ہوش ہو جائے گی ہاتھ کالے دیکھ کر۔ کبھی آپ کیسے ہاتھ کالے کریں گے؟ جیک اور پانا بولتے ہیں نا، وہ تو بہت اس میں تو ڈسٹ اور بہت گریس لگی ہوئی ہوتی ہے، کالا ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے اپنا کہ جنوں اکیلے بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خاتون فرض کرے خود بھی بڑی ایکسپرٹ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ریسلنگ کرتی ہے، نہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ جو مشینیں ہوتی ہیں نا جو اس کے اوپر باڈی بلڈنگ پتہ نہیں کیا، تو چلو اس نے ٹائر خود کھولا، ایک بولٹ کھولا، 10 خود بخود آ جائے گے، آپ چھوڑیں اور جھک کر ٹائر کھولنا آسان بات ہے عورت کا، جھکنا صحیح ہے اس کا۔ اب اس وقت کچھ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں۔ اچانک گاڑی بند ہو جائے اس کا مجھے آپ جواب دے دیں کہ کیا کریں گی اس وقت آپ؟ پھر گاڑی خراب ہو گئی، دھکا لگانا ہے، ہمارے پاس تو واقعات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ دھکا جب لگے گا تو گاڑی کے شیشے کھولے جائیں گے یا بند میں دھکا لگے گا؟ شیشے کھولے جائیں گے نا۔ خاتون کے سائڈ کا جو دروازہ ہوگا اس پر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کو مکے مار کر کہیں گے ادھر میں آؤں گا، دیکھو یار تو پیچھے جا، اگر پیچھے تو جا یا تو میرا ہاتھ جا رہا ہے، پہلے تو میں نے ہی دیکھا تھا اس کو مشکل میں۔ اب وہ کیا کریں گے بدماش کے اسٹیئرنگ کو بھی ہاتھ لگانا ہوگا نا، اسٹیئرنگ کو ہاتھ لگانا ہوگا نا، حالانکہ خاتون خود لگائی ہوئی ہے لیکن وہ خود ہاتھ لگا کر ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر دیں گے، پھر آپ کیا کرو گی؟ اور باہر ملکوں میں تو اغوا کے واقعات تو کتنے ہوتے، اس لیے فتنے میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ تو یہ بھی مختصر بات ہے یہ، ورنہ شیخ کہتے کہ ڈرائیونگ نہیں سیکھنی خواتین نے، یہ اول نمبر ہے، ٹھیک ہے شیخ حاضر نہیں سیکھنی،
ابھی ایک جگہ کوئی تھا وہاں وہ رشتے کی بات تھی تو وہاں سب عورتیں جو ہے پڑھی لکھی اور نوکری کرنے والی، اور ایک خاتون پڑھی لکھی اور انگلش تو ایسی ہے جیسے مادری زبان، لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں الحمدللہ۔ اور سیاست، عورتیں سیاست اور سیاستدانوں پر باتیں ہو رہی، عورتیں سیاست اور سیاستدانوں پر باتیں، پڑھی لکھی نوکریاں کرتی ہیں، اب سمجھتی ہم بڑا، ہم نے تیر مار لیا نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائے۔ رات کو ایک دوست نے بتایا کہ ہماری فیکٹری میں کمپنی وزٹ کرنے آ رہی تھی، اس کے ساتھ لڑکی۔ میں نے کہا بھائی آج کل ایسا دور ہے، ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا لڑکی کے بغیر، اور مرد بیچارے بھوکے مر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں ماں اور بہن اور بیٹی نوکریاں کر رہی ہیں، بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، 4 تنخواہیں آ رہی ہیں، اور ہر جگہ چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو، مردوں کو نکالا جا رہا ہے، عورتوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ایک گھر میں 5 چولہے جل رہے ہیں اور ایک گھر میں ایک بھی چولہا نہیں جل رہا۔ کہاں ہے تمہاری ڈیموکریسی؟ لعنت بھیجو ایسی ڈیموکریسی پر۔ کس چیز کی ڈیموکریسی؟ عورتوں کو تو گھر بیٹھنے کا حکم ہے، سب عورتوں کا شرعی عذر ہے، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ جگہ جگہ معلوم کرو کیا ہو رہا ہے کہ مردوں کو نکال رہے ہیں، عورتوں کو رکھ رہے ہیں۔ اب اس میں سے سب کا ایمان تو مضبوط ہے نہیں، اس لیے ڈاکے بڑھ رہے ہیں۔ انہی عورتوں کی کمائی ڈاکو چھین رہے ہیں کہ ہماری سیٹ پر آپ آ گئی، پیسے بھی نکالو۔ قتل ہو رہے ہیں، زیورات چھینے جا رہے ہیں، موبائل کیوں؟ آپ جا کر تحقیق کرو، ہماری بات تو نہیں مانیں گے بیوقوف لوگ۔ عقل مند تو عاشق سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اس کا ایمان مضبوط ہے ہی نہیں، تو وہ ڈاکے مار رہا ہے جا کر، کیونکہ کہاں سے چولہا جلائے گا؟ چھوٹے بچے رو رہے ہیں، دوائی کو پیسے نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کو تو دیکھو، بڑے ہیں ڈیموکریسی کے چیمپئن بننے والے۔ ایک عورت منسٹر ہے اور داڑھی والا نمازی یا اور کوئی بھی CSS امتحان پاس کیا ہوا نامحرم کو یا عورت کو سلوٹ مار رہا ہے، میڈم 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 بوٹ پالش کر رہا ہے۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ نے عورتوں کو حقیر نہیں فرمایا، ان کو پیچھے رکھنے کو فرمایا۔ آخر تو کوئی پیچھے ہوگا نا، لیکن حضرت فرماتے تھے دیکھو عورتوں خواتین اگر آپ VIP نہ ہوتی تو اللہ کی سفارش نازل فرماتے عاشرون بالمعروف، آپ کو تو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آپ کو عزتیں دی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں مجھے تو غصہ آتا ہے ان نالائقوں پر کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، اسی ماں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، بے پردہ کر کے بولڈوں پر چڑھایا ہوا ہے اور ادھر بھیجا ہوا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی کہ جس ماں سے پیدا ہوئے ہو اور جو ماں تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنی، اس ماں کو بے پردہ کر کے گھروں سے نکال کر رسوا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہاں بھی عورت کو شامل نہیں فرمایا، اور مرد ہو یا عورت ہو عمل صالح کرے، شرط یہ کہ ایمان بھی لایا ہوا ہو، اللہ ضرور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے عورتوں کو قید نہیں کیا، ان المسلمین والمسلمات نہیں، مؤمنین والمؤمنات نہیں، قانتین والقانتات نہیں، صائمین والصائمات نہیں، سب اللہ نے ماں بہن بہو بیٹیوں کو بھی تو ساتھ رکھا۔ وہ تو یورپ والے ہیں بدماش جو لڑانے کے لیے عورتوں کو اس طرح گرم کرتے ہیں کہ حالانکہ راج کرے گھر میں نانی دادی اور اماں، گھر میں بیٹھی رہے ٹھاٹ سے۔ جتنی عورتیں مسلمان ہوئی ہیں دنیا میں، آدھی سے زیادہ عورتوں کا انٹرویو لو، ایک بہت بڑی کتاب ہے، میں نے نہیں پڑھی، نہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں عورتوں کا لکھا ہے کہ وہ کیوں مسلمان ہوئی۔ تو اس میں زیادہ تر بتانے والوں نے بتایا کہ زیادہ تر 2 وجہ سے عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، ایک پردہ اور ایک گھر میں بیٹھ کے راج کرنا۔ حاملہ ہے اور کام کر رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا۔ ابھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک کمرہ الاٹ کیا ہے عورتوں کے لیے کہ وہاں بچوں کو دودھ پلائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، وہ کریں پھر نوکری پر آئیں، اور اب تاکہ عورتیں اور گھر سے نکلیں، حاملہ عورتیں اور بچوں والی عورتیں بھی اب نکلیں۔ اب یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں اور جگہ جگہ پھیل جائے گا یہ بات کہ دفتر میں کمرہ بھی ان عورتوں کے لیے ہو، تو اب بھائی آپ کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے بھائی جو آپ سو رہے ہیں ابھی یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد نیند آئی ہے۔ تو یہ حالات ہے، اب ہر ایک کی مرضی، ماں بہن بہو بیٹیوں گھر سے نکالا ہوا ہے، نام محرم کی غلامی کر رہی ہیں، وہاں حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور بچہ روئے تو اس کمرے میں چلے جائیں، بچے کو کھلونے اس کمرے میں رکھے ہوئے، اور اللہ سے بغاوت سکھا رہے ہیں، اور ہم باغی کو بنتے جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اپنے شیخ کی اور بڑوں کی اطاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ امریکہ کا بیان سننا انشاءاللہ دوبارہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کے دن صبح میرے محبوب مرشد محبوبی و محبی و محبوبی
کلندر وقت حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کل انشاءاللہ ہفتے کے دن انشاءاللہ صبح حیدرآباد روانہ ہوں گے 1.5 دن کے لیے انشاءاللہ تعالی. حضرت والا کے غلام بھی جائے گا, جس کو جانا ہو وہ لکھوا بھی دے نام. اور وہاں سردی خوب ہے, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہ بلینکٹ یا جو بھی بستر وغیرہ نہ لائے, ایسا نہیں ہوگا ورنہ بہت تکلیف ہوگی. وہاں کانفرنس 14 ممالک میں 14 ممالک میں 70 مقامات پر بیان سنا گیا اور 80 خواتین نے سنا ماشاءاللہ. جو عقل مند خواتین ہوں وہ عقل مند خواتین کو یہ پیغام بھی آگے پہنچا دیں. سعودی عرب, پاکستان میں کراچی, ملتان, کوٹدو, اسلام آباد, گلبرگ, قطر, ہندوستان ماشاءاللہ 3 جگہ ہو گیا, جرمنی, نیوزی لینڈ, ملیشیا, امریکہ, عمان, بارباڈوس, UAE, جاپان, افغانستان, چائنا میں بہاڑی کہاں سے آئی بھائی؟ جو ہاں کچھ لکھا ہوا ہے مجھے تو میں تو بہاڑی ہی کہوں گا. اب ہمیں پڑھنا ہی چائنا کی جگہ ہی ہے. دوست گئے کوئی وہاں پر جا کر کھانا وانا کھایا وہاں پر, تو بہت مزہ آیا ہوٹل میں. تو ویٹر سے بلا کر, وہ چائنیز تو آتی نہیں تھی, تو اشارہ کیا کہ ککڑو کو وہ ہے, تو اس نے کہا نو 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 نو. تو پھر اس نے میں یہ کیا کہ بکری ہے کا نو 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 نو. پھر بطخ کا اشارہ کیا, اس نے کہا نو 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 نو. پھر پوچھا ہے کیا, کہا بہو ہے. تو اب یہ چائنا کے اندر وہ زو ہا ہی جو آپ کو وہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہ ایک اور واقعہ